بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فن شاعری کورس، اس کا آج پہلا سبق ہے، کیونکہ جو پہلی ویڈیو آئی تھی وہ صرف تعارف ویڈیو تھی، تو اسباق آج سے شروع ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تو محترم دوستو، ہم آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتے ہیں، مگر پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی شعر یا نظم کہنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے اور لفظوں سے مل کر جملہ اور جملوں سے مل کر مضمون یا کہانی وغیرہ بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نظم بنتی ہے شعروں سے، اور شعر بنتا ہے مصروں اور قافیے سے مل کر، اور مصرع بنتا ہے ارکان سے مل کر، اور قافیہ بنتا ہے دماغ سے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو قافیہ اور ارکان بنانا آ گیا تو مصرع اور شعر کہنا بھی آ جائے گا، اور جب شعر کہنا آ جائے گا تو چند اشعار کہہ کر آپ ایک نظم بھی کہہ لیں گے۔ پھر آپ کی اس نظم سے آپ کے بڑوں کو خوشی ہوگی اور وہ فخر سے آپ کو دعائیں دیں گے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، ہے نا خوشی کی بات۔ تو آئیے اب ہم شعر، مصرع، ارکان اور قافیہ کی کچھ ابتدائی باتیں سیکھتے ہیں۔ کس کی؟ شعر، مصرع، ارکان اور قافیہ کی ابتدائی باتیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو قافیہ سے متعلق کچھ فائدے کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ جو ہے قافیہ کی تعریف ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ شعر کے آخر میں جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں، جیسے خوشیوں کو کر لیں عام کہ ہے عید کا یہ دن، خوشیوں کو کر لیں عام کہ ہے عید کا یہ دن، سب کو کریں سلام کہ ہے عید کا یہ دن۔ اس شعر میں عام اور سلام قافیے ہیں، اور عام اور سلام یہ دونوں لفظ جو ہیں، ان دونوں لفظوں میں غور کیجئے، دونوں کے آخر میں میم ہے، اسے حرف روی کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ عام اور سلام قافیے ہیں، تو ان دونوں کے بعد کہ ہے عید کا یہ دن، یہ بھی تو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی جان لیجئے کہ ایسے الفاظ جو نظم میں قافیے کے بعد بار بار آ رہے ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اب تک آپ کے سامنے 3 چیزیں آ گئیں: قافیہ، حرف روی اور ردیف۔ اب انہی 3 چیزوں کو ایک اور شعر سے سمجھ لیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے اس خوبصورت شعر میں ہم اور قلم قافیے ہیں۔ ان دونوں لفظوں میں یعنی ہم اور قلم میں میم حرف روی ہے، اور تیرے ہیں یہ ردیف ہے۔ تو سبق تو آپ کا یہاں تک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ آپ کو میں ایک نعت شریف سناتا ہوں، لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ نے اس پر غور کرنا ہے، اور اس کے تمام قافیے اور ان قافیوں میں آنے والا حرف روی اور ردیف، قافیہ بہت سے ہوں گے، ردیف تو چلو ایک ہی بار لکھنی پڑے گی، اور حرف روی بھی ایک بار لکھنا پڑے گا، تو قافیے جتنے بھی ہیں وہ آپ نے مجھے تلاش کر کے دینے ہیں۔ تو نعت شریف سنتے ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ نعت شریف ہمارے نہایت ہی محترم فرید العصر قبلہ غلام فرید واصل صاحب کی ہے۔
تو آئیے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جلے بغض و حسد میں خاندان تھے آپ سے پہلے۔ اچھا، ایک ہماری خوش نصیبی ہے کہ قبلہ فرید الاسر صاحب ہمارے اس فن شاعری کورس میں بھی شامل ہیں۔ مجھے اس کا اندازہ ہے، ورنہ وہ کلاسوں میں مختلف دوسرے کورسوں میں تو شامل ہیں، فن شاعری میں شامل ہیں یا نہیں، میں ابھی اس پر پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال نعت شریف سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جلے بغض و حسد میں خاندان تھے آپ سے پہلے، جلے بغض و حسد میں خاندان تھے آپ سے پہلے، یہاں ہر ایک قدم پر امتحان تھے آپ سے پہلے۔ سواروں کو رخ ساحل دکھاتے کس طرح ملاح، سواروں کو رخ ساحل دکھاتے کس طرح ملاح، تلا تم ہی رفیق بادباں تھے آپ سے پہلے، اور کسی کو راستہ حق کا دکھا پاتے بھلا کیسے، کہ خود بھٹکے امیر کارواں تھے آپ سے پہلے۔ گلے خنداں نہ کھلتے تھے نہ کلیاں مسکراتی تھیں، سبحان اللہ کیا روانی ہے۔ گلے خنداں نہ کھلتے تھے نہ کلیاں مسکراتی تھیں، گلستاں میں نشانات خزاں تھے آپ سے پہلے، اور کنیزوں اور غلاموں کے گلوں میں طوق ذلت تھے، کنیزوں اور غلاموں کے گلوں میں طوق ذلت تھے، کہ زردار زمان نامہرباں تھے آپ سے پہلے، اور برائے حق تصور ہی نہیں تھا خوشگمانی کا، برائے حق تصور ہی نہیں تھا خوشگمانی کا، سبھی انسان یہاں پر بدگماں تھے آپ سے پہلے۔ اور مکتا ہے کہ کلیساؤں صنم خانوں کی رونق دیکھ کر واصل، کلیساؤں صنم خانوں کی رونق دیکھ کر واصل، سبھی افلاک ہی محو فغاں تھے آپ سے پہلے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ واٹس ایپ کلاس گروپ یا دیے گئے لنک پر، جو آپ کو لنک دیا جائے گا، اس پر آپ نے مشقی سوالات والے پول میں شرکت کرنی ہے اور جوابات جمع کروانے ہیں۔ تیسرا کام اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بھی کوشش کر کے اچھے سے 2 جملے اس طرح لکھیے کہ ان کے آخر میں قافیہ اور ردیف بھی ہو، پھر اس قافیے، حرف روی اور ردیف کی نشاندہی کیجیے کہ یہ اس میں قافیہ ہے، یہ حرف روی ہے اور یہ ردیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔